بھائی صاحب بہت شکریہ. بھائی صاحب پنجاب کی طرف نظر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور خبریں یہی ہیں کہ اس وقت نون لیگ ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی کوئی صحیح فارمولہ نہیں دے رہی ہے یا آپ اس وقت بزدار صاحب کو ہٹا کے پرویز الہی صاحب آ جائیں یا کوئی اور آ جائے اس معاملے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات تو اخباروں کی زینت بن رہی ہے یا میڈیا پر آ رہی ہے. اس کا کوئی بحث یا اس پر کوئی ڈسکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر نہیں ہوا. اگر یہ معاملہ آئے گا تو اس کو ڈسکس کر لیں گے. ہماری تو ایک بنیادی رائے ہے کہ ہم اس اقتدار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ ہم نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. تو اگر نظام کی تبدیلی کے بجائے اقتدار کی اس میں حصہ ڈھونڈنا شروع کر دیں تو پھر تو بات نہیں بنے گی. کیونکہ جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا، نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، تو آپ الیکشن کرائیں یا عدم اعتماد کروائیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. مگر ابائی صاحب آپ نے سڑکوں پر نکل کے دیکھ لیا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر پائے تھے. اصل میں جب حکومت پر دباؤ پڑا ہے وہ ضمنی انتخابات میں جب آپ ڈسکا میں اور دوسری جگہ کامیاب ہوئے تو پڑا، پھر یوسف گیلانی صاحب جب کامیاب ہوئے سینٹ کے انتخابات میں تو پڑا. یعنی کہ ان ہاؤس ہی حکومت پر دباؤ پڑتا ہے. اگر آپ پنجاب کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اسی سے دباؤ پڑے گا. لانگ مارچ سے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہے آپ کا ضمنی انتخاب ہو یا سینٹ کا الیکشن ہو، اس سے یقیناً حکومت کی ویکنیس ایکسپوز ہو گئی ہے. اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ آج حکومت مرکز میں کم از کم اپنا اعتماد اپنے ممبران کے اندر کھو چکی ہے. اس نے یہ دوست دھاندلی سے ایک جعلی عدم اعتماد کا ووٹ تو لے لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی ویک وکٹ پر حکومت کھیل رہی ہے اور یہ کھیل زیادہ دیر چل نہیں سکتا. لانگ مارچ جو ہے وہ اصل مقصد ہے پی ڈی ایم کا، جو نظام کی تبدیلی ہے وہ اس میں عوام کی تائید کے لیے ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، اس کو واپس آئین کے مطابق نہیں کریں گے، ہم وہی تماشے وہی ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے جو ہم نے 73 سال کیے ہیں. تو اس ملک میں آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ الیکشن چوری کر لیں، آپ الیکشن کروا لیں، عدم اعتماد کر لیں، اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ملک کے مسائل کے حل کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ نظام کی میں تبدیلی لائیں اور اس کو واپس آئین کے مطابق کریں. تو بھائی صاحب آپ یعنی کہ اگلا جو معرکہ ہے وہ ہے اس وقت سب سے پہلے یوسف گیلانی صاحب کا الیکشن. اس میں اپوزیشن بھی متحرک ہے اور حکومت بھی آپ کے اتحادیوں سے مل رہی ہے. آج جے یو آئی ایف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، مگر آپ نے پھر اداروں کی طرف آج اشارہ کیا کہ جی جو انتخابات تھے سینٹ کے اس میں ادارے پھر متحرک ہوئے ہیں. آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایڈریس کرتے ہوئے بھی بات کی اور آپ نے کہا میں انہیں خط بھی لکھوں گا. اصلا جب ادارے متحرک ہوتے ہیں تو آپ کے ہوتے 64 ہیں مگر ووٹ 50 نکلتے ہیں تحریک عدم اعتماد میں. تو حکومت کے ساتھ الٹا ہوا ہے کہ تھے 178 نکلے حفیظ شیخ صاحب کے 164. تو آپ کیوں اداروں کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں اور چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں یہ وہ حقائق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں جو کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں سامنے رکھے گئے، اور یہ وہی 164 ہیں جو 2 دن بعد 178 بن گئے، اور ایک ایسے اعتماد کے ووٹ میں جس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہاں پر حکومت کے اپنے اراکین کے ساتھ انہوں نے ہم سے بیان کیا ہے. اب میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو چیزیں ماضی میں ہوتی رہی تھیں آج اس سے بدتر ہو رہی ہیں. وہی کام ہو رہے ہیں. یہ 20ویں صدی کے کام 21ویں میں کام نہیں کرتے. ہمیں ڈی جی ایس پی آر نے خود آ کر بتایا کہ ہم سیاست ملوث نہیں ہیں. میں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہتا ہوں. تو کم از کم وہی اس بات پر نوٹس لے لیں کہ جو کچھ اس میں ہوا ہے اعتماد کے ووٹ میں، وہ اس ملک کی سیاست کو کمزور ہی کرے گا، مضبوط نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر یہی معاملات سینٹ کے الیکشن چیئرمین کے الیکشن میں نظر آئے، جو نظر آ رہے ہیں، آج بھی ہماری پارلیمانی جو سینٹ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی پی ایم ایل این کی، اس کے اندر بھی 2 افراد نے کہا کہ ہمیں ٹیلی فون آئے ہیں. تو یہ ٹیلی فونوں والا سلسلہ، یہ دباؤ کا سلسلہ، یہ لالچ کا سلسلہ، یہ اب ختم ہونا چاہیے. یہ حکومت کرنا چاہے تو وہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ملک میں جمہوریت بھی کمزور ہوگی، حکومت بھی کمزور ہوگی اور نقصان عوام کا ہوگا.
مگر ابائی صاحب آپ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں اور یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو اس اعتماد کے ووٹ میں نہیں آئے گا اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا، یعنی وہ اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ کھو دے گا۔ آپ لوگ ایکٹیو نہیں ہیں، آپ اجلاس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اگلا الیکشن ابھی نظر بھی نہیں آ رہا ہے، تو کون اپنی سیٹ ہارنا چاہے گا اور اپنی سیٹ لوز کرنا چاہے گا وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ میں نہ جا کے؟ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کتنے لوگ تیار ہیں اپنی سیٹ لوز کرنے کے لیے، کتنے لوگ تیار ہیں حکومت کو ڈیفائی کرنے کے لیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ ایک جعلی ووٹ تھا اور جس طرح وہ لیا گیا وہ آپ پی ٹی آئی کے ممبران ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ ووٹ لیا گیا۔ یہ بدنصیبی ہے کہ وہی باتیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، جس پر یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ یہ کام نہیں ہوں گے، سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہی کام آج پھر ہو رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، آپ آج دیکھ لیں کہ ایک شخص جو پی ٹی آئی کو امیدوار تھا بلوچستان میں، جس نے 70 کروڑ دے کر ٹکٹ دیا، تو اس کے بعد وہ پارٹی میں اس نے قبول نہیں کیا تو وہ باپ پارٹی میں چلا گیا، تو باپ پارٹی سے ان کو الیکٹ ہو گئے چیئرمین سینٹ کے اندر، آج وہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، ان کو پٹا بھی گلے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک سینٹ کا ووٹ بھی حاصل کر لیا اور 70 کروڑ بھی حاصل کر لیے۔ آزاد کھڑے ہوئے ایک انوکھی کامیابی ہے سینٹ کے نظام کے اندر۔ مطلب آزاد کھڑے ہوئے باپ کی سپورٹ سے اور تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور آج تحریک انصاف جوائن کر لی، یہ آج ضرور ہوا ہے۔ عوام اپنے اسکرین پر اس کے بہرحال ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ وہ بریک کے بعد شامل بھی ہوں گے اور ان سے تفصیلی انٹرویو بھی کریں گے۔ مگر عباسی صاحب، اگر آپ گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ منتخب نہ کرا پائے تو جو حکومت کی کمزوری ہوئی تھی وہ کمزوری حکومت کی ختم نہیں ہو جائے گی؟ جو حکومت بیک فٹ پر نظر آئی تھی، ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے گئے اور گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بھی وہ منتخب کرا گئے، کیونکہ آپ کے اتحادیوں سے بھی مل رہے ہیں وہ، اور آپ کے بھی اراکین کے ناراض ہونے کی اور سجرانی صاحب سے خوش ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی، وہ خوش کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جس طرح اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ووٹ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عدم اعتماد کا ووٹ تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف، وہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات کبھی سیاست کو مضبوط نہیں کرتے، کمزور ہی کرتے ہیں، یہ حکومت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ آج حکومت کھوکھلی ہو چکی ہے، وہ اس کی اخلاقی جو اتھارٹی تھی، جو مورل اتھارٹی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ معاملات یہاں پر رکیں گے نہیں۔ یہ سینٹ کے الیکشن ایک الیکشن ہے، جو بھی کامیابی حاصل کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کن ذرائع سے کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر آپ انٹیلیجنس کے اداروں کو استعمال کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کریں گے، اسٹیبلشمنٹ ملوث ہوگی، تو یقیناً اس سے ملک کی سیاست کمزور ہوگی۔ اس میں میری کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ ان معاملات سے ہمیشہ ماضی میں ملک بھی کمزور ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہوئی ہے اور سیاست بھی کمزور ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود